الصلاة خير من النوم. اور ایک بات یہ ہے کہ مزارات پر جانے کی اپنے علماء نے اجازت دی ہے. اللہ والوں کے جو مزار ہوتے ہیں ان کی جس طریقے سے حیات ظاہری میں ان سے نفع پہنچتا ہے، ایسی ان کے وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. ہم لوگ فیض و برکت کے قائل ہیں، تورک و توسل کے بھی ہم قائل ہیں، لیکن یہ صرف ایک مستحب کام ہے. مطلب مزار پر جانا کوئی فرض و واجب بھی نہیں. اگر کوئی سنی مسلمان مزاروں پر نہ بھی جائے لیکن وہ جانے کو جائز مانتا ہو، انہیں برا نہ کہتا ہو، ان کی شان میں بے ادبی نہ کرتا ہو، وہاں سے فیض و برکت کا قائل ہو، اور پھر اگر نہ بھی جائے تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بس ایک محرومی ہے. نہ جائے کسی مزار پر لیکن اس کو جائز جانتا ہو، برا نہ کہتا ہو، سمجھے، اور ان کی شان میں بے ادبی نہ کرتا ہو، تو جانا جو ہے کوئی فرض و واجب نہیں ہے، صرف ایک مستحب کام ہے. باعث خیر و برکت ہے، باعث فیض ہے، نہ جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں. سمجھے آپ. اپنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، انہیں حضور غوث اعظم سے کتنی محبت تھی، کتنی عقیدت تھی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے آپ. لیکن کبھی بغداد شریف نہیں گئے، حالانکہ ذمہ دار آدمی تھے، مالدار تھے، کبھی نہیں گئے. ہاں، بغداد والوں کا جو کام ہے وہ یہاں بیٹھے کرتے رہے. بغداد والوں نے جو اسلام کی تعلیم دی ہے، اسلام پھیلایا ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہے، مذہب اہل سنت کی ترویشات کی ہے، اس کا کارنامہ تو انجام دیتے رہے مگر گئے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ان کو محبت نہیں تھی. محبت صرف جانے آنے کی نہیں ہوتی ہے. سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے زمانہ مبارک میں رہے، سمجھے آپ، اور کبھی حضور سے ملنے مدینہ شریف نہیں آئے، لیکن مرتبے کا یہ عالم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یمن کے لوگ یہاں پر مدینہ شریف میں آئیں گے، ان میں ایک صاحب اویس نام کے ہوں گے، ان کے باپ کا نام عامر ہوگا، وہ قبیلہ قرن کی شاخ سے ہوں گے، ان کی ماں کے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہوگا، وہ کبھی آئیں تو ان سے تم لوگ مغفرت کی دعا کرا لینا. یہ حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، مشکات شریف وغیرہ میں. یعنی جو آدمی کبھی حضور سے ملنے نہیں آیا اس کے مرتبے کی یہ آسان ہے کہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ آئیں تو ان سے دعا کرا لینا مغفرت کی. اور ایسا ہوا ہی. سید عمر فاروق اعظم کے زمانے میں وہ تشریف لائے، سمجھے نہیں. ایک حدیث شریف میں ہے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا اور حضور ان کے ساتھ ساتھ چلے نصیحتیں کرتے ہوئے، معاذ راکب و رسول اللہ یمشی تحت راحلتہ، معاذ سواری پر بیٹھے تھے، حضور ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، نصیحتیں کرتے جا رہے تھے. حضور ان کو حاکم بنا کے بھیجا تھا، کیسے حکومت کرو گے، کیسے کیسے فیصلے کرو گے، تو باتیں رہی ہوں. تو جب حضور ان کو رخصت کر کے واپس ہوئے مدینے کے باہر، معاذ یمن کی طرف کو چلے، حضور واپس لوٹے تو حضور نے فرمایا معاذ عسا ان لا تلقانی بعد عامی ھذا عسا ان تمر علی قبری و مسجدی. اے معاذ، اس سال کے بعد جب تم مدینہ شریف میں ایک سال کے بعد لوٹو گے تو میں تم کو نہیں ملوں گا، مجھ سے ملاقات اب نہیں ہوگی تمہاری. عسا ان تمر علی قبری و مسجدی، اب تم میری قبر کو دیکھو گے اور میری مسجد کو دیکھو گے. فبقى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ. حضرت معاذ جو تھے وہ حضور کی جدائی کے غم میں رونے لگے کہ حضور دیکھنے کو نہیں ملیں گے، حاکم گورنر بن کے جا رہے ہیں، اس کی خوشی نہیں ہے بلکہ اب حضور نہیں ملیں گے، رونے لگے. کیا یہاں یہ بات بھی چھپانے کی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ میں دنیا سے کب جاؤں گا. اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا، بلکہ آپ اپنا حال بھی جانتے ہیں اور اوروں کا حال بھی جانتے ہیں.
تو رونے لگے. حضور نے جب روتے دیکھا تو فرمایا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. معاذ رو مت. جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، وہ لوگ ہر وقت میرے قریب رہتے ہیں، چاہے وہ کہیں کے ہوں، چاہے وہ کسی خاندان و قبیلے کے ہوں. جو متقی ہیں، ان اول الناس بی المتقون، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، ایماندار ہیں، سچے ہیں، سمجھے آپ، حلال خور ہیں، حرام سے بچتے ہیں، مطلب سب چیزیں آ جاتی ہیں متقی میں. جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، وہ مجھ سے قریب رہتے ہیں، وہ ہر وقت میرے پاس رہتے ہیں. من کانو، چاہے وہ کسی برادری، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خاندان کے ہوں، حیث کانو، چاہے وہ دنیا میں کسی کونے پر رہتے ہوں. یہ اسلام یہ تھوڑی ہے کہ نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، 5 ٹائم کی نماز جو فریضہ الہیہ ہے. تم حضور سے محبت کرتے ہو، حضور فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ. کوئی نماز سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. سمجھے آپ، محبت والے ہیں، بزرگوں سے مارے پھرنا ہے جہاں تھا، ٹھیک ہے، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلی بزرگوں سے محبت، اللہ والوں سے سچی، اصلی اور پہلی محبت یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے طور طریقوں کو اپناؤ، خدا سے ڈرو اور نماز روزے احکام شرع کی پابندی کرو، حلال کھاؤ، بے ایمانی سے بچو، جوئے شراب ناچ تماشوں سے بچو، گانے سنیموں سے بچو، کسی کو ستاؤ نہ، کسی پر ظلم نہ کرو، ایذا رسانی نہ کرو. سمجھے آپ، یہ تمام کاموں کو اپناؤ. یہ بزرگوں کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا، ولیوں کا راستہ ہے. اس کو اپنانے کی کوشش کرو. یہ اللہ والوں سے اصلی، سچی، حقیقی محبت یہی ہے. سمجھا؟ تو خیر بات بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میں جاتے جاتے، چونکہ اس ٹائم یہ چل رہا ہے نا معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ، اس کو اور یاد دلایا جا رہا ہوں کہ اس وقت جو قنوج کا اعلان ہوا ہے، پروپیگنڈا ہوا ہے، اور یہ موبائل وغیرہ میں ڈالا گیا ہے کہ وہاں پر صاحب کوئی مزار نکلے ہیں اور وہاں پر بھیڑ لگ رہی ہے، یہ سب خالی پروپیگنڈا ہے بالکل صرف. اور ہمارا اپنا مشورہ خیال یہ ہے کہ وہاں نہ جاؤ اور نہ کسی کو جانے دو. اگر درگاہوں مزاروں پر جانا ہی ہے تو پرانے تاریخی مزار جگہ جگہ بہت ہیں اللہ کے فضل سے، جن کے بارے میں یقین سے پتہ ہے، جن کی تاریخی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جن کی سوانح حیات موجود ہیں، سمجھے آپ، جن کے بارے میں پتہ ہے ہم کو. ایسے مزارات بہت سارے ہیں، بدلی شریف میں ہیں، بدایوں میں ہیں، رامپور میں ہیں، شاہجہاں پور میں ہیں، دلی میں، جگہ جگہ اللہ والے موجود ہیں. ان سب پہ ان پر چلے جاؤ، ان کے فیض و برکت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. دینے اور بخشنے والا، مدد کرنے والا یا کسی سے مدد کرانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.